السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل برین چینجر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہنم کی ہولناک سزائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبورے لیے ہوئے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چڑ جاتا تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے اور اتنی دیر میں ایک پہلا کلہ درست ہو جاتا، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے تو ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر پر نہایت زور سے مار رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مار رہا تھا تو پتھر لڑک کر دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں جاتا کہ دوسرا اس کا صحیح ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا قصہ ہے، تو وہ آدمی کہنے لگے آگے چلیں۔ جب آگے چل کر ہم ایک ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دیکھ رہی تھی اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سب اوپر اٹھتے اور نکل کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگے آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا اور پھر اسی جگہ واپس پہنچا جاتا، اور پھر جب وہ دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو پھر اس کو اسی جگہ دوبارہ پہنچا دیا جاتا۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ کہنے لگے کہ آگے چلو۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو مزید بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لے کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے سے پھرتے رہے ہو، آخر ان اسرار کی حقائق سے مجھے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے گارے میں زنا کار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں، وہ بڑے میاں جو سرسبز باغ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والے شخص جو آپ نے دیکھا تھا وہ مالک دوزخ ہیں، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر تھا۔
اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہم دونوں آدمیوں میں سے جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ بھی چلے جاتے۔